काम खबर से आपको आगाह करें। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का मनफी रिकॉर्ड बरकरार। पाकिस्तान को टी20 में एक और शिकस्त। कैंगरूज ने दूसरा टी20 मैच 13 रन से अपने नाम कर लिया। 147 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 134 रन पर ऑल आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। उस्मान खान 52 रन बनाकर नुमाया रहे। इरफान खान की 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। जॉनसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एडम जाम्पा ने 2 विकेट्स हासिल किए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर। पाकिस्तान मानोमेंट में चैंपियंस ट्रॉफी की रुनुमाई। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद। आईसीसी और पीसीबी हुकाम भी ट्रॉफी के हमरा तकरीब में पहुंचे। चैंपियंस ट्रॉफी को दामन को पहुंचाया जाएगा। कल ट्रॉफी को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ले जाया जाएगा, जिसके बाद ट्रॉफी को एबटाबाद ले जाया जाएगा। ट्रॉफी 19 नवंबर को मरी, 20 नवंबर को नथिया गली जाएगी। ट्रॉफी को टेक्सला और खानपुर डैम भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। फॉग और मौसम की खराबी की वजह से स्कर्दू, K2 बेस कैंप, हुंजा, मुजफ्फराबाद और लाहौर का टूर कैंसिल कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात हुई और चेयरमैन ईसीबी रिचर्ड थॉमसन ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिलसिले में चेयरमैन मोहसिन नकवी और पीसीबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। चेयरमैन ईसीबी ने कहा कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉमसन ने हालिया दौरे के दौरान शानदार मेहमानदारी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। तो आगे बढ़े, आपको बताएं 9 मई वाकयात की सीसीटीवी वीडियो और तस्वीर जारी कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिसको रद्द नहीं किया जा सकता। 9 मई को पीटीआई ने साजिश और मंसूबे के तहत हसास तनसीबात पर हमले किए। पीटीआई वाले कहते हैं 9 मई में मुलव्विस लोग हमारे नहीं थे, अगर हैं तो साबित किया जाए। 9 मई को तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को हिदायत जारी की गई थी। अता तारड़ ने कहा कि ठोस शवाहिद के बुनियाद पर 9 मई के मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई थी, आपने निकलना है, अपने अहदाफ पर पहुंच के आपने वहां पे जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करनी है। जो दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है तोड़ फोड़ करते हुए, लीड करते हुए, ऑडियो सामने है। शाह महमूद कुरैशी की ATC रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहते हैं कि पहले साइफर केस में अडियाला जेल में पड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू किया। अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में पड़ा हूं। बानी PTI के साथ खड़ा था, खड़ा हूं। 24 नवंबर को लोग निकले, कानून हाथ में ना लें, एहतजाज हमारा आईनी हक है। पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए लाएअमल फाइनल करने के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा का अहम इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि इजलास में तमाम ओहदेदारान को तलब किया गया। पेशावर के इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और ख़वातीन विंग के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया। इजलास में तमाम ओहदेदारान को एहतजाज से मुताल्लिक़ हिदायत दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर का कहना है कि एहतजाज के लिए अज़ला और अपने हलकों में तैयारियां जारी हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को घर भेजना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। टैक्स वसूलियों को एनफोर्समेंट और इंतजामी इक़दाम से बेहतर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया। अब NFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहते हैं।
کچھ نکات پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ضروری تھی۔ IMF نے حقائق کی بنیاد پر کھل کر بات چیت کی۔ IMF وفد نے پاکستان کی بات غور سے سنی اور اس سے مطمئن نظر آئے۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کاروباری ماحول میں مقابلے کی فضا بہتر بنانے کے لیے مداخلت کا سلسلہ کم کرنا ہوگا۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے 12 سے 15 نومبر کے درمیان مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت ہوئی اور نجی شعبے کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF اعلامیے کے مطابق معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ حالیہ بات چیت IMF کے 6 ماہی جائزے کے لیے کی گئی۔ معاشی اصلاحات، پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ سماجی تحفظ اور ترقی میں صوبوں کے کردار کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ مشن چیف IMF نے یہ بھی کہا کہ موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد عوام کا معیار زندگی بہتر کر سکتا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا گمبھیر مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے مکمل ناکام ہے۔ حکومت کا فوکس صرف جلسے جلوسوں پر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسے ایکٹ سے ان کا بانی رہنما رہا ہو جائے گا۔ بشرا اور بہنوں کی رہائی عدلیہ سے ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی عوام اور ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ اداروں کی تنخواہیں ہی نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو نے سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب کروایا۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے اس کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ گمبھیر مسئلہ ہے وہ اس صوبے کے امن و امان کا ہے۔ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس کو امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے آج تک امن و امان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی کہ ان جلوسوں سے، ان کے اس جلسوں سے، ان کے اس ایکٹ سے شاید ان کا بانی چیئرمین جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ بشرا بی بی کی رہائی اور اس کے بعد بانی چیئرمین کی بہنوں کی رہائی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ سندھ کابینہ میں وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل۔ کئی وزراء سے اضافی قلمدان واپس لے لیے گئے۔ شرجیل میمن سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت لے لی گئی۔ مکیش چاولہ سندھ کے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مقرر۔ صوبائی وزیر دوست علی راہمو کو وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کا قلمدان صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کو دے دیا گیا۔ MP سلیم بلوچ اور لال چنداوکرانی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر۔ بابل بھائیو ایک بار پھر سندھ کابینہ میں شامل ہو گئے۔ انہیں وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاونین خصوصی کو قلمدان تفویض کر دیے گئے ہیں۔ سلیم بلوچ کو پبلک ہیلتھ، جبار خان کو محکمہ خوراک کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ لال چنداوکرانی کو اقلیتی امور کا قلمدان دے دیا گیا۔ معاون خصوصی عثمان ہنگورو کو محکمہ پرائز کنٹرول اور معاون خصوصی قاسم شاہ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھیک مانگنے والوں نے اپنی دادی کے 40ویں پر 1,25,00,000 خرچ کر ڈالے۔ ملک کے مختلف شہریوں سے ہزاروں افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ 40ویں کی تقریب میں صبح کے ناشتے میں سری پائے، جبکہ شام کے کھانے میں 250 بکرے ذبح کیے گئے۔ کھانے میں چھوٹا گوشت، نان، متنجن، گاجر اور سیب کا مربع اور مشروبات پیش کیے گئے۔ تقریب کا اہتمام کینٹ کے علاقے راوالی ریلوے اسٹیشن کے قریب کیا گیا۔ تمام مہمانوں کو پرائیویٹ ماکی میں لگا کر کرسیوں پر بٹھا کر کھانا کھلایا گیا۔ ختم چہلم کی تقریب میں میلے کا سما تھا۔ کنگرا برادری نے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے شہریوں کو حیران کر دیا۔ آگے بڑھیں۔ بانی PTI کے خلاف ممکنہ طور پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے سے متعلق وزیر خارجہ کا رد عمل۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کم جانسن MP کے خط کے جواب میں برطانوی موقف واضح کر دیا۔ کم جانسن اب MP نے بانی PTI کے مشیر بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر لکھا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ہیں۔ حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ عدالتی معاملات ملک کا اندرونی مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی آزادی کا احترام ضروری ہے۔ سیاسی مخالفت، آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی جیسے مسائل پر تحفظات ہیں۔ زلفی بخاری نے ایک ماہ قبل 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے عدلیہ کے نظام میں تبدیلیوں کے تناظر میں خط لکھوایا تھا۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والوں نے آزادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔ امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی عدم مداخلت نامنظور کا دلچسپ سفر۔ تحریک انصاف کے چند حمایتیوں نے قومی مفاد میں کام کرنے کی بجائے
سیاسی مفاد کو ایک مرتبہ پھر فوقیت دے دی۔ 46 ممبران کانگریس نے اس حوالے سے کام کیا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی پریشان کن صورتحال، کئی شہریوں میں سانس لینا بھی مشکل، حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی۔ 637 مجموعی پوائنٹس کے ساتھ لاہور دنیا کا دوسرا شہر قرار دے دیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں لاہور 637 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، فیصل آباد بھی اسموگ کے گہرے بادل، AQI 490 پوائنٹس، ملتان 352، رحیم یار خان 198 اور گجرانوالہ کا AQI 197، راولپنڈی کا AQI 156، پشاور 153 اور اسلام آباد 134 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور انسداد اسموگ کارروائیوں میں 1,84,00,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال 50,000 سے زائد گاڑیوں کو چیک کیا گیا، جن میں دھواں چھوڑنے والی 40,000 سے زائد کے چالان کیے گئے۔ پنجاب میں مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کامیاب تجربہ، جہلم، چکوال، تلگنگ اور گوجرخان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں بارش کی گئی۔ تجربہ افواج پاکستان کے ماہرین، آرمی ایویشن، پارکوں، ماحولیاتی تحفظ اور پنجاب حکومت کے اداروں نے مشترکہ کاوش ہے۔ سیکریٹری ماحولیات راجہ جہانگیر نے کہا، تجربہ کامیاب رہا، کامیابی میں پاک فوج کا بڑا ہاتھ ہے۔ جو ہم نے الحمدللہ اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور اس میں عام فورسز کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، آرمی ایویشن، اس میں اس کا کردار ہے۔ اس کے بعد اسپارکو، میک پاکستان میٹ اور ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سارا ایک نظام جو ہے ماشاءاللہ اس پہ پاک آرمی نے بنایا، اور کل جو سکسیسفل ہماری اس پہ کامیابی ہوئی، یہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کا نزول، خنکی میں اضافہ، اسموگ اور دھند میں کمی واقع ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں پشاور، بنو، کرک اور اکزئی، چارسدہ اور دیر بالا میں وقفے سے بارش، پہاڑوں پر برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ وادی لیپا میں پہاڑوں پر برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ جنوبی پنجاب کے علاقے لیا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، پپلا، کندیا، چشمہ اور گردونواں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار اور اسموگ میں کمی ہوئی۔ اپر چترال کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں سردیوں کی پہلی برفباری کا آغاز ہو چکا ہے۔ پانیولہ اور مضافات میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ تناؤ کم کرنے کے لیے ایرانی سفیر نے ایلن مسک سے خفیہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے ٹرمپ کی مخالفت کی تھی، اس لیے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا امکان محسوس ہوتا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے نے اہم اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایلن مسک کی اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی سے ہونے والی ملاقات میں ایران کے جوہری پروگرام مشرق وسطی میں اسرائیل مخالف گروپوں کے لیے اس کی حمایت اور امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات سمیت دیگر اہم امور زیر غور آئے، تاہم دونوں اطراف سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اہلکار کے مطابق ملاقات اقوام متحدہ میں ایرانی مشن میں نہیں ہوئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔